یہ کہانی ہے ایک غریب موچی کی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک بوسیدہ چھپر کے نیچے لکڑی کے صندوقچے پر رحمت علی بیٹھا تھا۔ وہ گاؤں کا سب سے محنتی موچی تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر چمڑے اور دھاگے کے نشان تھے جو اس کی غربت اور محنت کی گواہی دیتے تھے۔ دھوپ ہو یا بارش، وہ روزانہ وہیں بیٹھ کر لوگوں کے پرانے جوتے سیتا اور پالش کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مٹی کے چھوٹے سے چولہے کے پاس اس کی وفا شوہار بیوی زینب بیٹھی تھی۔ وہ سوکھی لکڑیاں جلا کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ان کی تمام دولت ایک دوسرے کا ساتھ، ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی اور چمڑے کا وہ سامان تھا جس سے رحمت علی اپنا روزگار چلاتا تھا۔ جب کوئی گاہک جوتا لے کر آتا تو زینب کے چہرے پر ہلکی سی امید کی کرن جاگ اٹھتی۔ جب رحمت علی مزدوری کے چند سکے گن کر اسے دیتا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے، جیسے کہہ رہے ہوں شکر ہے آج کی رات بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ ان کی زندگی میں عیش و آرام نہیں تھا، مگر اس چھپر کے نیچے محبت اور صبر کا ایک مضبوط رشتہ پل بڑھ رہا تھا۔ ہر دن کا آغاز محنت سے ہوتا اور اختتام خدا کا شکر ادا کرنے پر ہو۔ ایک دن رحمت علی کو تیز بخار ہو گیا۔ کمزوری اور تھکن کی وجہ سے وہ بستر سے اٹھ نہ سکا۔ چھپر پر لکڑی کا صندوقچہ خالی پڑا تھا اور گھر میں فاقے کا اندیشہ بڑھنے لگا۔ جب 2 دن تک چولہا ٹھنڈا رہا تو زینب نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا۔ اگلی صبح زینب نے اپنی شال مضبوطی سے اوڑھی اور صندوقچے پر جا بیٹھی اور رحمت علی کے اوزار اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیے۔ اس نے اپنے شوہر کو جوتے سیتا دیکھا تھا، اس لیے اب اس کے لیے یہ ایک امتحان تھا۔ پہلے گاہک کے آنے پر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر شوہر کی بیماری کا غم اور بھوک کا خوف اسے ہمت دے رہا تھا۔ دن بھر وہ لکڑی کے صندوقچے پر بیٹھی رہی اور کچے پکے جوتے سیتی رہی۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران ہوئے، مگر اس کی محنت دیکھ کر چپ چاپ چلے گئے۔ چند دنوں میں زینب نے تھوڑی سی کمائی کر لی۔ اس نے وہ پیسے رحمت علی کی دوا اور گھر کے لیے آٹا خریدنے میں خرچ کیے اور یوں فاقوں کی آزمائش کو ٹال دیا۔ جب رحمت علی پوری طرح ٹھیک ہوا اور اٹھ کر باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ زینب اس کی جگہ بیٹھی جوتے سی رہی ہے تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ زینب نے سر اٹھا کر دیکھا اور ایک تھکی ہوئی مگر مطمئن مسکراہٹ دی۔ رحمت علی نے جھک کر اپنی بیوی کے ہاتھ تھام لیے جن پر اب چمڑے اور دھاگے کے نشان پڑ چکے تھے۔ اس نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا اور سرگوشی میں کہا، زینب تم نے میرے گھر اور میرے روزگار کو بچا لیا۔ میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں؟ تم صرف میری بیوی نہیں، میرا سہارا ہو۔ زینب نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور اس دن اس غریب موچی کی جھونپڑی میں محبت اور رفاقت کی خوشبو پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ سچا پیار، محنت اور ایک دوسرے پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ زندگی میں دولت سے زیادہ اہم ایک ساتھی کا ساتھ اور خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ایک غریب موچی کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور سبق آموز کہانیاں مل سکیں۔